आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं शौहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक के बारे में, यानी शौहर के ज़िम्मे बीवी के कौन कौन से हुकूक हैं। शौहर अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करे और बीवी के साथ कैसे रहे और बीवी को किन गलत कामों से रोके, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। खाविंद को चाहिए कि दीन की हद में रहकर अपनी बीवी के हुकूक को बड़ी खुश अखलाकी के साथ अदा करे। और शरीयत ने जो औरत को जायज़ हुकूक अदा किए हैं उनकी हक तलफी ना करे, क्योंकि जिस तरह मर्दों के यानी अपने खाविंदों के हुकूक पूरे करना औरतों पर फ़र्ज़ है, उसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक हैं जिनको अदा करना मर्दों पर फ़र्ज़ है, यानी औरतों के हुकूक को अदा करना मर्दों पर फ़र्ज़ है। बीवी के लिबास यानी बीवी के कपड़ों, खुराक यानी बीवी के खाने पीने का ध्यान रखना, रिहाइश यानी बीवी के ऐश व आराम और बीवी की तमाम ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी मर्द पर है। और इन हक़ों को अदा नहीं करने वाला यानी इसमें लापरवाही करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार और अज़ाब का सज़ावार है। यानी जो खाविंद अपनी बीवी के हुकूक को अदा नहीं करेगा वो बहुत बड़ा गुनाहगार और अज़ाब का सज़ावार होगा। प्यारे दोस्तों, शौहर के ज़िम्मे बीवी के चंद हुकूक को मैं आपके सामने बयान करूँगी। नंबर 1, बीवी से अच्छा सलूक करो। अपनी बीवी से अच्छा सलूक करो। बीवी से अच्छा सलूक के मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला यानी सबसे बेहतर ईमान वाला वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। नंबर 2, बीवी की इज़्ज़त करो। अपनी बीवी की इज़्ज़त करो। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम में से बेहतर वो है, यानी तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों यानी अपनी बीवी के साथ बेहतर है, यानी अच्छा है। और मैं तुम सब से अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ, यानी मैं तुम सब में से अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। बीवी की इज़्ज़त करने वाला करीम है, और बीवी को जलील करने वाला कमीना। नंबर 3, बीवी के साथ बैर यानी बग़ज़ ना रखें। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई मोमिन अपनी ईमानदार बीवी के साथ बग़ज़ ना रखे, क्योंकि अगर बीवी की एक खसलत यानी आदत नापसंदीदा है तो दूसरी खसलत यानी बीवी की दूसरी आदत पसंदीदा ज़रूर होगी। कुरान मजीद में है, बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। कुरान मजीद में आया है, बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। नंबर 4, बीवी की बदखलकी पर सब्र करो। जो खाविंद बीवी की बदखलकी पर सब्र करे तो उसको अल्लाह ऐसा सवाब अता करेगा जैसा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी आजमाइश पर सब्र करने से अता हुआ। यानी जो खाविंद अपनी बीवी की बदखलकी पर सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसा सवाब अता करेगा जो अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी आजमाइश पर अता हुआ था। और जो बीवी अपने खाविंद की बदखलकी पर सब्र करे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसा सवाब अता करेगा जैसे फ़िरऔन की ईमानदार बीवी आसिया को अता हुआ। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के दर्जे को पहुंच गया। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो खाविंद अय्यूब अलैहिस्सलाम के दर्जे को पहुंच गया, क्योंकि आम इंसान किसी नबी अलैहिस्सलाम के दर्जे को नहीं पहुंच सकता,
کیونکہ کوئی عام انسان کسی نبی علیہ السلام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور اجر ثواب میں تمثیل بھی صرف ترغیب کے لیے ہے، اجر ثواب میں تمثیل بھی صرف ترغیب کے لیے ہے۔ نمبر 5، اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرو، اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرو، اس سے وہ حضرات سبق حاصل کریں جو گھر میں ساری خدمات یعنی ساری ذمہ داریاں، سارے کام بیوی پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ اگر پانی بھی کیوں نہ پینا ہو تو خود نہیں پیتے بلکہ بیوی ہی پلائے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے تھے، آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام خود کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر خاوند کو اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 6، اپنے بیوی بچوں پر تنگی مت کرو، اپنی بیوی بچوں پر تنگی مت کرو۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی اور بچوں یعنی اپنے گھر والوں پر تنگی کرنے والا بدترین ہے، اپنے بیوی اور بچوں یعنی اپنے گھر والوں پر تنگی کرنے والا بدترین ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تنگی کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، تنگی کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ یہ سن کر آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، اس کے بچے بھاگ جاتے ہیں، اس کے نوکر بھی سہم جاتے ہیں۔ اس کی بیوی ڈر جاتی ہے جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے بچے بھاگ جاتے ہیں، اس کے نوکر بھی سہم جاتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکل جاتا ہے یعنی جب وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی ہنسنے لگتی ہے جیسے اس پر سے مصیبت ٹل گئی، اور اس کے بچے اور نوکر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس ارشاد مبارک پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، کہ کہیں اس ارشاد مبارک کا مستحق تو نہیں بن رہا۔ نمبر 7، اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہو، خاوند بیوی آپس میں ہنسے بولے لیکن بالکل بے تکلف نہ ہو جائیں، یوں کہ بیوی پر خاوند سے رعب اٹھ جائے تو بیوی خود بھی آداب شرط کو حدوں سے نجاوز کر جائے گی، یعنی بیوی خود بھی آداب شرط کی حدوں سے نجاوز کر جائے گی، یعنی جو شرعی حد ہیں ان سے وہ نجاوز کر جائے گی اور خاوند کو پیچھے لگا لے گی اور جہنم رسید کر دے گی۔ لہٰذا کوئی کام خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھیں تو خاوند اپنی بیوی کو سختی سے روکے۔ نمبر 8، اپنی بیوی کو باہر بن سبر کر نہ جانے دیں، بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو بن سبر کر باہر جانے سے روکے، جیسے آج کل کے زمانہ کی خواتین شادیوں میں اور رشتہ داروں کے یہاں میک اپ کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس میں جاتی ہے یعنی عورت کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بدکار ہے، زانیہ ہے، یعنی زنا نہ بھی کرے تو بھی اس کا نام بدکاروں میں لکھا گیا ہے، یعنی اگر وہ زنا نہ بھی کرتی ہو تو بھی اس کا نام بدکاروں میں لکھا گیا ہے۔ نمبر 9، اپنی بیوی کو پردے میں رکھو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیوی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اگر شوہر اس پر رضامند ہے یعنی راضی ہے تو اس عورت کے ایک ایک قدم کے بدلے
ایک ایک قدم کے بدلے اس شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کیا جاتا ہے۔ اس عورت کے یعنی جو بن سنور کر باہر نکلتی ہے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کیا جاتا ہے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پردے کی تلقین کریں، مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پردے کی تلقین کریں۔ نمبر 10، اپنی بیوی کو حلال کمائی کھلاؤ، اپنی بیوی کو حلال کمائی کھلاؤ۔ بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے حلال کھلائیں، حرام اور ناجائز نہ کھلائیں۔ بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے حلال کھلائیں، حرام اور ناجائز نہ کھلائیں، کیونکہ حرام کھانے والا دوزخ کا حقدار ہے، کیونکہ حرام کھانے والا دوزخ کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جنت میں نہ جا سکے گا، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جنت میں نہ جا سکے گا، بلکہ ہر وہ شخص جس کی پرورش یعنی دیکھ بھال حرام مال سے ہوئی ہے وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ہو جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ پیارے دوستو، ہر شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے رہے، اپنی بیوی کو ہر غلط کام سے روکے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے حلال کمائی کھلائے اور اپنی بیوی کے سارے حقوق کو ادا کرے، ورنہ شوہر سخت گناہگار ہوگا۔ جس طرح بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سارے حقوق ادا کرے، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے، یعنی شوہر پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کرے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس دبانا نہ بھولیں، تاکہ میں جب بھی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ دیکھتے رہیے اسلامک پیاری باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔